منبر پر سٹیج پر بیٹھنے والا بندہ دین اللہ کے نام پر کسی بھی مسلک کا ہو، یہ عمومی باتیں اللہ رسول کے نام پر کوئی غلط بات بتائے، اگر ایک اس پر عمل کرے، دو کرے، تین کرے، 100 کرے، 1000 کرے، لاکھوں کرنا شروع کرے، اس کے بوجھ کا آپ تصور کریں کہ جو قیامت کے دن اس پر ڈالا جائے گا۔ انسان جب بھی دین کے عنوان سے کسی کو کچھ بتائے تو اس کی توجہ ہونی چاہیے اس معنی کی طرف کہ یا تو وہ صحیح بات بتا رہا ہے دوسروں کو اور یا غلط بات بتا رہا ہے۔ اگر صحیح بات بتا رہا ہے اور وہ اس پہ عمل کرے گا، اس کا معتقد ہو جائے گا، اعتقاد پیدا کر لے گا، تو جتنے وہ اس عمل کو انجام دے گا اس کو پورا ثواب ملے گا اپنے عمل کا انجام دینے والے کو، لیکن جس نے اسے بتایا تھا، رہنمائی کی تھی، اس کو بھی ملے گا، شریک ہوگا اس میں۔ اور اگر خدا نخواستہ دین کے نام پہ غلط بات بتائی تھی، اس غلط بات کے نتیجے میں جو کچھ وہ بندہ کرے گا وہ بھی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن جس نے بتائی تھی وہ بھی اس کا بوجھ اٹھائے گا، بغیر اس کے کہ کرنے والے کا بوجھ کم ہو، یہ بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اور اب آپ اس سے اندازہ کریں، اگر منبر پر سٹیج پر بیٹھنے والا بندہ دین اللہ کے نام پر کسی بھی مسلک کا ہو، یہ عمومی باتیں اللہ رسول کے نام پر کوئی غلط بات بتائے، اگر ایک اس پر عمل کرے، دو کرے، تین کرے، 100 کرے، 1000 کرے، لاکھوں کرنا شروع کرے، اس کے بوجھ کا آپ تصور کریں کہ جو قیامت کے دن اس پر ڈالا جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ، کیونکہ اس گمراہی کی بنیاد اس نے رکھی ہے، اس نے بتایا۔ اچھا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان، توجہ فرمائیے گا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو گمراہ کرنے کی نیت سے یا ہٹ دھرمی میں، ضد میں، جذبات میں غلط بات کرتا ہے، اور ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی بات اس نے تحقیق نہیں کی، خود ٹھوک بجا کر نہیں دیکھا کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ غلط، سنی، کسی تقریر میں سن لی اور وہ آگے بتانا شروع کر دیتا، جبکہ اگر اسے پوچھا جائے تجھے کنفرم ہے یہ بات صحیح ہے، اگر ایمانداری سے بتائے تو اسے کنفرم نہیں ہوتا۔ آیا ایسی بات کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت۔ توجہ کرو، اس کی میں سادی سی مثال دیتا ہوں۔ مجھ سے آپ نے آ کر پوچھا کوئی فقہی مسئلہ، میں نے آپ کو بتایا، دو صورتیں، یا تو مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا، اور یا یہ کہ مجھے پتا نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو یہ کہے گا یہ ایسے ہی پھر ادھر جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہماری پبلک بھی ماشاءاللہ فوراً سب چیزوں کو کراس لگانے کی۔ اب میں نے کہا کہ یار میری تو ہو جائے گی بےزتی یہاں پر، کہیں گے یہ کیسا عالم ہے، اس کو مسئلہ نہیں پتا، تو میں نے ایک بات کہہ دی اندازہ لگا کے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں علماً یہ بات نہیں کر رہا، مجھے کنفرم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ اب جو میں نے بات بغیر علم کے اندازے پر جو میں نے بات کی ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بات حقیقت میں بھی مسئلہ وہی ہے، ٹھیک بات میں نے بتائی ہے، اور یا یہ کہ وہ مسئلہ میں نے غلط بتایا ہے۔ تو اگر تو میں نے مسئلہ غلط بتایا ہے تو واضح ہے کہ گناہ ملے گا، لیکن اگر میں نے مسئلہ صحیح بتا دیا لیکن علم کی بنا پر نہیں بتایا، اندازے سے بتایا، تو بھی مجھے گناہ ہی ملے گا۔ تو بھی میں نے جرم کیا۔ آپ توجہ کریں، یعنی
میں نے جو جرم کرنا تھا میں نے کر دیا، اگر تکا لگ گیا وہ صحیح ہو گیا، اس کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا. میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے بغیر علم یہ بات کی کیوں؟ تو ایک پوری بحث ہے دینی مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اصول فقہ ہے. اس میں ایک بحث آتی ہے قول بغیر علم. علم کے بغیر جو کوئی بات کرے تو وہ بات کرنا کیسا ہے. وہاں پر یہ آیات قرآن اور روایات محمد و آل محمد کی روشنی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بغیر علم کے بات کرتا ہے اس نے جرم کر دیا، اس نے حد کراس کر لیے. تکے سے اگر وہ صحیح بھی ہو گیا اس کو کوئی فائدہ نہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا گناہ ہی. غلط ہے تو ویسے ہی غلط تھا، صحیح بھی ہو تو بھی گناہ ہے. یہ ایک عام فقہی مسئلے کی بات ہو رہی ہے، کجا یہ کہ عقائد میں لوگوں سے داد لینے کے لیے جو مرضی قسم کی گھڑ کے باتیں کر دی جائیں جن کا نہ قرآن سے تعلق ہو اور نہ صحیح حدیث سے کوئی تعلق. ان کو اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ اگرچہ اب یہاں پر پھر ایک بات اور سمجھ لیں. کوئی بندہ کہے یہ تو مکے کے کافروں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. ان لوگوں نے، یہ بات کرنے والوں نے آدھے سے زیادہ قرآن فارغ کر دیا ہے یہ کہہ کر یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ تو مشرکین مکہ کے لیے، یہ تو ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. یہ ایک اور بڑی بےہودگی ہے جو قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے، تاکہ آیات میں جو بات آئی ہے یہ کام نہ کرو. کافر یہ کرتے تھے نا، وہ تو مومن ہی نہیں تھے، ہمارے سے بات نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی عقیدے کو کنڈیم کیا ہے اس کا مطلب ہے جو بھی رکھے غلط ہے. نہ کہ یہودی رکھے تو ٹھیک ہے غلط ہے اور ہم رکھے تو صحیح ہے. جن جن چیزوں کو اللہ نے گزشتہ قوموں کی گمراہیوں کے طور پہ بیان کیا، چاہے وہ مشرکین ہو، کفار ہو، چاہے اہل کتاب ہو گمراہ، جس بات کو اللہ نے مذمت کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس بات کے لیے آپ حدیث کی کتابوں سے بھی لیں کہ تم کرو تو ٹھیک ہے، وہ باطل ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے وہ حدیث ہو. اللہ نے ایک فکر کو کنڈیم کیا ہو قرآن میں اور اس کے نمائندے آ کر کہیں کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، تم کر لو. یہ وہی یہودی، یہ جو مکس اپ ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں، وہی گمراہیاں پیدا کرنے کے لیے جو پہلے یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی. اور پھر کہا جائے کہ انہوں نے وہ غلط کرتے تھے. مثلا یہودی کہتے تھے ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے. اللہ نے کہا تم پہ لعنت ہے. تم پہ لعنت کیوں کی؟ تم میں سے سور کیوں بنائے؟ تم میں سے بندر کیوں بنائے؟ تمہارے اوپر یہ عذاب کیوں کیا؟ تم پہ لعنت کیوں کی اللہ نے اگر تم فیوریٹ ہو؟ کیونکہ تم نے جب حرکتیں خراب کی تو اللہ نے تم پہ سزائیں دی. ٹھیک ہے. اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، ہم اللہ کا فیوریٹ فرقہ ہے. نہ کسی شیعہ کو، نہ کسی بریلوی کو، نہ یہ سب من گھڑت ہے، خلاف قرآن ہے. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ غلط ہے تمہارے نظریات. جو اللہ کا اطاعت گزار ہے، اس کو سر جھکاتا ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تم نام رکھ کے اور اس کے اندر سے روح ہوتی کوئی نہیں ہے. ناموں کو تم پیچھے دوڑ رہے ہو اور عملی طور پر تم دور ہو ان تعلیمات اور احکام سے کہ جو اللہ نے بیان کیے. جو دین کا بنیادی مقصد ہے انسان کو اللہ کا اطاعت گزار بنانا، انسان کو ایماندار، آنیسٹ، ٹروتھفل، سچا، امانت دار، وہ سیکنڈری اور تھرڈ اور فورتھ لیول پہ چیزیں چلی گئی. اور نام اس کا یہ ہے، یہ اس گھر میں پیدا ہوا، یہ سب سے اوپر آ گئے. یہ باطل ہے.
اور یہ سب کرنے کے لیے شیطان نے مکر سے امت کے ہاتھوں سے قرآن لے لیا. ہاتھوں سے قرآن لے لیا. آپ کے ہمارے ہاتھ میں تو ہے، یہ والا نہیں. قرآن مجید کی تعلیمات سے دور کر دیا. اصلاً قرآن کے متن کو ہی مشکوک کر دیا، جو کہ بالکل واضح اور کلیئر کر کے بات بتاتا ہے. اس کو کہا کہ پتہ نہیں تو تمہیں سمجھ آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، لہذا ہماری بات سن. اور اس امت کو تباہی کے ٹریک پر اور کرپشن اور گناہ کے ٹریک پہ ڈال دیا. اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے کہ میں تو پکا جنتی ہوں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم جیسا تو ہے ہی کوئی. آپ قرآن کے لب و لہجے کو محسوس کریں. یہ کافروں کے لیے، یہ یہودیوں کے لیے، یہ مکے والوں کے لیے، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت. نہ، اللہ معیار بتاتا ہے، یہ کام نتیجہ جنت، یہ کام نتیجہ جہنم. یہ نہیں ہے کہ کام جہنم والا نتیجہ جنت، کیونکہ تمہاری پارٹی ایک خاص ہے، تمہارا فرقہ ایک خاص ہے. یہ باطل ہے. سنی شیعہ، حقیقی سنی کون؟ سنی کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے طریقے کا پابند. کتنے حقیقی شیعہ کون؟ علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. علی نعروں سے خوش نہیں ہوتے. خطیب خوش ہو جاتا ہے کہ مجلس لگ گئی ہے، بیان میرا بڑا لگ گیا ہے، خطیب تقریر کرنے والا. علی خوش نہیں ہوتے، جبکہ نعرے لگانے والے کا عمل اس کے نعرے کی تصدیق نہ کر رہا، کہ جتنا زور سے علی کا نام لیا اتنا زور علی کی اطاعت میں بھی لگتا کہ نہیں لگتا. توجہ فرما رہے ہیں. واضح ہے دین. لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی روٹین دوسرے نظریات سے بنائی ہوئی ہے ان کو یہ باتیں کیوں اچھی لگیں گی. پھر وہ بہتان تراشی کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں عزاداری سے تکلیف ہے، کبھی کہتے ہیں ان کو اس چیز سے تکلیف ہے، حالانکہ اصل میں اپنی تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اسٹریٹ فارورڈ دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے، وہ کرنے کا جی نہیں چاہتا اور ٹوٹکوں سے جنت میں جانے کا دل ہے. بس بغیر علم کے، اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات کیا ہے، میں بتا دوں، اگر وہ غلطی سے تکا لگ جائے اور صحیح نکل آئے تو بھی میں قیامت کے دن مجرم، یعنی آج مجرم ہوں، قیامت کے دن بھگتوں گا. اگر وہ میں نے غلطی سے صحیح بتا دی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے جو بتایا وہ صحیح نکل آیا، وہ عمل کر رہا ہے، اس کو تو ملے گا ثواب، مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، میں شریک نہیں ہوں، جو کہ فارمولہ ہے. بلکہ میں نے کیونکہ بغیر علم بات کر کے جرم کیا ہے، میرے لیے میرا وہ گناہ ہے. لہذا آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، اس شعبے میں کچھ لوگ اوتھینٹک شمار ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ ڈگری ہے، اس نے یہ سٹیپس، یہ مراحل گزارے ہیں، ہاں بھائی آپ بتاؤ یہ بیماری ہے کیا علاج ہوگا، آپ بتاؤ گھر بنانا ہے کیسے بنایا جائے گا، آپ بتاؤ پل بنانا ہے کیسے بنایا جائے گا، جہاز بنانا ہے کیسے بنایا جائے. صرف یہ دین ہے جس میں جو بھی آ کے بیٹھ جائے وہی جہاز بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ دین میں اتنا، یہ ہماری غیر سنجیدگی دین کے بارے میں، ان امپورٹنس دین کی، یہ ہمارا عمل اس کی عکاسی کر رہا ہے. چاہے ہم جتنے بھی دین کے ٹھیکیدار بنے رہے اور کہیں کہ ہم سے بڑا تو مسلمان اور مومن ہے ہی کوئی، لیکن کرائٹیریا کیا ہے؟ کوئی کرائٹیریا نہیں. فلانا بندہ آ گیا، جی مجھے بھی 5 منٹ دیں. 5 منٹ کیوں دیں؟ آج ذکر ہی کرنا ہے نا، اس میں کوئی نہیں پوچھیں گے ذکر کہاں سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل آئے ہیں یا کوئی الہام ہوا ہے، کوئی وحی ہوئی ہے، کوئی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کوئی نہیں. آپ کبھی چیک کیجئے گا، جہاز میں ٹریول کر رہے ہو، اس سے کہیے گا فلائٹ سٹیورڈ جو ہوتا ہے
کہ تھوڑی دیر میں نے چلانا ہے جہاز. ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں نے چلانا ہے جہاز. آپ کو کیا جواب ملے گا؟ اس دین کے جہاز کو پتہ نہیں کون کون چلا رہا ہے, کہاں کہاں پتہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس جہاز والوں کو پتہ ہے کہ اس نے چلایا تو بیڑا غرق کرے گا, فوراً پتہ رزلٹ نکل آئے گا. اس کا رزلٹ تھوڑی دور میں نکل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری حرکتوں کے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں ہمارے اگلے جہان پر. لہذا لگے ہوئے. عاقل وہ ہے کہ جو دین کے بارے میں حساس ہو, سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. اور آپ دین کے بارے میں اگر سنجیدہ ہیں تو آپ کا پہلا سٹیپ قرآن ہے. کیونکہ آپ کو انفارمیشن تو چاہیے نا, کچھ پکی ٹھوس انفارمیشن. اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ قرآن مجید کو رکھ دیا آپ کے پاس, آپ کی دسترس میں, کہ یہ تمہارے پاس موجود ہے, اگلے سٹیپس بعد میں. لیکن پہلا تو کیا, عمریں گزر جاتی ہیں, آخری سٹیپ بھی قرآن کی باری نہیں آتی. اور پھر جو غیر قرآن سے مزاج بنے ہوتے ہیں, نظریات بنے ہوتے ہیں, میری باتوں سے یہ نہ سمجھا کرے کہ میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں, میں سب سے پہلے اپنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگوں کے ذہن بیٹھا ہوتا ہے مولانا اگر تنقید کر رہے ہیں نا تو ہم تو بالکل سارے فٹ ہیں, دوسروں پہ کر رہے ہیں. ہر فرقے کی یہی پرابلم, وہ سمجھتے ہیں جتنی قرآن میں غلط باتیں یہ بھی دوسروں کے لیے, یعنی غلط باتیں سے مراد قرآن میں جو دھمکی ہے دوسروں کے لیے, ہم تو ہے نہیں وہ, ہم تو اللہ کے فیوریٹ ہیں. مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں بھی دوسروں کے خلاف کر رہے ہیں, جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں غلط ہے, دوسروں کی کہہ رہے ہیں, ہماری بات نہیں کر رہے. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے انسان. عاقل وہ ہے جو سب سے پہلے خود کو چیک کرتا ہے کہ میں مثلا کس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اور آیا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو جس کی اگر شروع میں سنا کے ادھر ادھر سے دین کے افکار بنا لیے, پریکٹسز بنا لیے, اور ان کو بالکل صحیح پریکٹس سمجھتا ہے, یہ میں ہر روز کرتا ہوں, یہ میں ہر ہفتے کرتا ہوں, فلان کرتا ہوں, دیکھا دکھائی سنی سنائی کر لیے, 7 سٹوریاں بھی سن لی, یہ معجزہ ہو گیا تو وہ معجزہ ہو گیا, اللہ کی کتاب کو لفٹ نہیں کرائی. بعد میں اگر ایک تو باری آتی نہیں, اگر کبھی ایکسیڈنٹلی اب آخر عمر میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پرابلم شروع ہوگی, یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیں ٹھنڈا ٹیکا لگایا گیا, اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بغیر سمجھے پڑھتے رہو, ثواب لیتے رہو, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رائج کر دیا گیا. بیسیکلی بغیر پڑھے تلاوت جو رائج کر دی گئی اور سمجھ کے پڑھنے کو رائج نہیں کیا گیا, بیسیکلی اس کے پیچھے ابلیس ہے. بعد میں نہ سمجھ لگے رہے اس کو, بیسیکلی ابلیس ہے. ائمہ نے جو فرمایا ہے نا اور اللہ کے نبی نے فرمایا, اس سورت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب. انہوں نے وہ عربی بول رہے تھے, سننے والے بھی عرب سمجھنے والے بیٹھے تھے, کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ ہماری غریبوں کی اپنی محنت ہے, سستوں کی, جن کو دل نہیں کرتا کہ اللہ کی بات کو جانے سمجھے کہ کیا لکھا ہو. اب جب یہ ایسی باتیں پڑھتا ہے کہ جو اس کو بدہضمی کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو رجوع کرتا ہے اپنے قبلہ پیر کے پاس, اور وہ اس کو ایسی گولی دیتے ہیں کہ باقی عمر کے لیے پھر سکون ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تو نہیں سمجھ سکتا اس کو, کیونکہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. اب جب کئی معنی کی بات ذہن میں بیٹھ جائے, اب آپ خود سوچئے توجہ سے, جب کئی معنی کی بات ذہن میں بیٹھ جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. تو جو آپ کا ٹرسٹ اور اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا. آپ کہتے ہیں چھوڑو فائدہ کیا, وہ بندہ کتاب پڑھے کہ جو پڑھ رہا ہوں کنفرم تو ہے کہ یہ وہی بات ہے, اس کا تو کنفرم ہی نہیں ہے. وہ جو روایات میں بات آئی میں نے عرض کیا بطون والی, وہ گہرائیاں مراد تھی کہ جتنا اس سمندر میں تیراکی سیکھتے جاؤ گے اتنی اور چیزوں میں پتہ لگے گی. انہوں نے ابلیس سردار ہے اس لشکر کا,
اس نے اس کو الٹ دیا. اس نے کہا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھو تو بھی کچھ نہیں ہوتا, آلٹرنیٹ کر لو. ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ذہنوں میں بٹھایا گیا. اس کے بعد چونکہ پھر قرآن قابل اعتماد چیز ہی نہیں ہے, پھر اچھا کام کیا ہے, عربی پڑھو, سمجھنے نہ سمجھنے کی بحث ہی ختم ہو جائے گی. عربی پڑھو, ثواب لو, برکتیں لو, اور یہ کرو وہ کرو, ختم قرآن کراؤ اور موجیں کرو. اس پورے شیطانی چکر کو سمجھے آپ, تب آپ کو اندازہ ہوگا کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن ہمارا رسول کہے گا میری قوم نے اے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا. حالانکہ ختم قرآن ہو رہے ہیں, اور ماہ رمضان میں تو خاص طور پہ اور ہی رنگ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے خبردار کرنے کے لیے اپنے قرآن میں یہ بتا دیا ہے, آئندہ کی خبر دے دی ہے کہ اس شکایت سے بچ جاؤ. یہ ہونی ہے, ضرور ہونی ہے. اور یہ شکایت کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اکثریت مراد ہے, میری قوم میں. ٹھیک ہے نا, اگر کم ہو نا پھر یہ نہیں کہا جاتا میری قوم میں, پھر کہا جاتا ہے میری قوم کے کچھ افراد میں. یہاں پر کم از کم اکثریت مراد.